السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اسٹوری ٹیلر عبدالرحمن، ایک نئی اسٹوری کے ساتھ کافی عرصے بعد۔ چلیے ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک یہودی بادشاہ تھا کافی ٹائم پہلے، اور اس نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ جتنے بھی عیسائیت یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ ہیں عیسائی، ان سب کو جو ہے وہ مار دے گا اور کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے ایک آگ جلائی اور اس کے پاس ایک بت کو رکھ دیا، اور اس نے کہا کہ جو اس آگ سے بچنا چاہتا ہے یا جو عیسائی اس آگ سے بچنا چاہتا ہے اسے اس بت کو سجدہ کرنا پڑے گا۔ تو عیسائی آتے جا رہے تھے اور بت کو سجدہ کرتے تھے اور بچ جاتے تھے، لیکن ہوا کچھ یوں کہ ایک مومنہ عورت تھی، جب وہ بادشاہ کے سامنے لائی گئی تو اس کے ہاتھ میں ایک بچہ بھی تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تو اس بت کو سجدہ کر اور میں تجھے اس آگ سے نجات دے دوں گا۔ تو مومنہ عورت کے دل میں تو ایمان تھا، اس نے منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں تیرے اس بت کو سجدہ نہیں کروں گی۔ تو بادشاہ نے کیا کیا، بادشاہ نے غصے میں اس کا جو بچہ تھا اسے لیا اور آگ میں پھینک دیا۔ اس نے کہا کہ اب بھی سجدہ نہیں کرے گی۔ تو جب ماں نے اپنے بچے کو تڑپتے دیکھا اور بچہ جو تھا وہ چیخ رہا تھا درد و تکلیف سے، تو ماں کی ممتا جاگی اور ماں نے سجدہ کرنے ہی والی تھی تو بچے نے چیخنا شروع کر دیا۔ اور مولانا رومی جو ہے نا، وہ اپنی بک کے اندر اس چیز کو بڑے ہی انٹرسٹنگ وے میں ڈیفائن کرتے ہیں۔ میں شاید اس طرح نہیں بتا سکتا، لیکن میں آپ کو کچھ اس کا آئیڈیا دے سکتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا۔ انہوں نے اپنی بک میں یہ بتایا ہوا ہے کہ چھوٹا بچہ چیخنے لگا اور اس نے کہا کہ ماں تو اس آگ میں آ جا، تجھے بظاہر آگ لگ رہی ہے اور تپتی ہوئی آگ لگ رہی ہے، لیکن تیرے لیے اللہ نے اس آگ کے اندر کیا رکھا ہوا ہے تجھے وہ نظر نہیں آ رہا۔ کہتا ہے کہ ماں میں اس چیز کو محسوس کروں جس کو تم محسوس نہیں کر پا رہی، اور میں نے جتنے لطف میں ہوں تو اتنے اس کو نہیں تو جان سکتی۔ تو بچہ کہتا ہے کہ ماں تو اس آگ کے اندر آ جا اور تو دیکھ کہ حضرت ابراہیم نے آگ میں کیا محسوس کیا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس میں تو پھول ہی پھول ہیں اور تو جو ہے وہ ڈر رہی ہے۔ تو بچہ کہتا ہے کہ جب میں اس دنیا میں آیا تھا تو میں پریشانی اور میں تکلیف کی دنیا میں آ گیا تھا، اور میں جانتا تھا کہ یہاں پہ میری آزمائشیں ہوں گی، میں رو رہا تھا اس ٹائم۔ کہتا ہے کہ ماں آج تو میں بڑے ہی سکون میں ہوں اور بڑے ہی آرام میں ہوں۔ تو کہتا ہے کہ تو اس کے اندر آ جا، کیونکہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک کی تاثیر ہے۔ تو اور کہتا ہے کہ ماں اگر مجھے تیرا احساس نہ ہوتا یا تیری ممتا کا احساس نہ ہوتا میں تجھے کبھی بھی نہ بلاتا، میں تو یہاں بہت مزے میں ہوں، میں صرف اس لیے تجھے بلا رہا ہوں، اس لیے تجھے بتانا چاہ رہا ہوں کہ تو میری ماں ہے۔ تو جب ماں یہ سب کو سنتی ہے نا تو ماں بھی اس میں چھلانگ لگا دیتی ہے آگ کے اندر، اور اب ماں اور بیٹا دونوں مل کے جتنے بھی باقی عیسائی ہوتے ہیں ان کو بلاتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے دیکھو تو صحیح اس آگ میں ہے کیا۔ اور حیرت کی بات ہے کہ جتنے باقی عیسائی ہوتے ہیں وہ بھی باری باری جو ہے نا، صرف ان کے اس موٹیویٹ کرنے پہ، ان کو بار بار اکسانے پہ، جو وہ ماں اور بیٹے کہہ رہے تھے کہ تم اس آگ میں آ کے دیکھو تو صحیح، تو اس آگ میں نا باری باری آنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس آگ میں وہ جو تصویر دیکھتے ہیں تو وہ بھی اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں، اور وہ بھی بعد میں دوسرے عیسائی کو کہتے ہیں کہ تم اس آگ میں آ جاؤ۔ تو اس میں ہر سٹوری کا ایک لیسن ہوتا ہے۔ اس سٹوری میں کیا لیسن ہے؟ اس سٹوری کا یہ لیسن ہے کہ ہم اکثر جو ہیں اپنے جو نفس ہے نا اس کو فالو کرتے ہیں۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ نفس جو ہے نا وہ لوہا اور پتھر ہے، اور اس سے جو نکلتی ہوئی چنگاری ہے اور جو آگ ہے، اس کے سیلاب سے عیسائیت، یہودیت اور کفر اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں، اور یہ جو بت ہیں وہ بھی انہی چیزوں سے بنے ہوئے ہیں۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ جو نفس ہے نا وہ ایک کالے پانی کے چشمے کی طرح ہے، اور جو بت ہے اور یہ جو ہم نے اپنی طرف سے فرقے اور مذہب بنائے ہوئے ہیں اور جو کفر ہے، یہ سارا جو ہے وہ اس نفس کے چشمے کے پانی کا مٹکا ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ آج تم اس مٹکے کو اپنے پتھر سے توڑ بھی دو تو چشمے کو کیسے روکو گے؟ چشمے پہ تم پتھر پھینکو گے اور وہ جو ہے وہ پتھر اچھل جائے گا۔ تو مجھے یہ بات بڑی کمال لگی کہ مولانا رومی ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کو فالو کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم کوشچن تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار اگر ہم نفس کو فالو کرتے ہیں تو ہم نفس کو ختم کیسے کریں؟ ہم جو ہے وہ جو آگ کی تصویر تھے ہم اس کو کیسے پائیں؟ ہم تو ہر چیز سے خوف کھاتے ہیں، ہمارے اندر تو میں کہتا ہوں کہ ہم جو ہے اپنے نفس کو بہت فیڈ کر رہے ہیں۔ آج کل کے دور میں ہم کہاں اپنے نفس کو فیڈ نہیں کر رہے۔ ہم اپنے سوشل میڈیا پہ دیکھیں، ہماری پوسٹ دیکھیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، ہم نے تو جو صحابہ کرام تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تھا وہ تو اپنے نفس کو مارتے تھے،
میرا کوشچن یہ ہے کہ آج ہم اپنے نفس کو کہاں کہاں مار رہے ہیں، بلکہ ہم تو ہر جگہ اپنے نفس کو فالو کرتے ہیں، سوشل میڈیا کی پوسٹ، یوٹیوب کی ویڈیوز اور ٹک ٹاک، اب تو پتہ نہیں کیا کیا آ چکا ہے، اور ہم ہر جگہ جو ہے اپنی آنکھوں کو، اب نہ ہماری آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، نہ ہمارے دل جھکے ہوئے ہیں، نہ ہمارا سوچیں جھکی ہوئی ہیں، کہیں بھی ہم نے نفس کو نہیں مار رہے ہیں۔ اور جو مولانا رومی کہتے ہیں کہ نفس جو ہے نا وہ ایسا چشمہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا بلکہ بہتا رہے گا۔ ہاں، نفس کو کمزور کیا جا سکتا ہے، مارا نہیں جا سکتا، لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو کمزور بھی نہیں کر رہے بلکہ ہم اسے طاقتور بنا رہے ہیں۔ نفس جو ہے وہ خونخوار شیر ہے جس کو ہم مار نہیں سکتے، لیکن ہم اسے کمزور کر سکتے ہیں۔ اور کمزور شیر کیسے ہوگا جب آپ اسے کھانا نہیں دیں گے؟ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو روز اسے کھانا دیتے ہیں، کبھی اپنی آنکھوں سے، کبھی اپنی باتوں سے، لفظوں سے، اپنے دل سے، اپنی سوچوں سے۔ ہم نے اپنے اندر اس کالے چشمے کا دریا بھرا ہوا ہے۔ اور پتہ ہے مولانا رومی کہتے ہیں کہ ہر دریا جو ہے نا وہ دریا میں جا کے ملتا ہے، تو ہمارے اندر جس چیز کا دریا ہوگا نا ہم اسی میں جا کے ملیں گے۔ جو جہنم ہے نا، مولانا رومی کہتے ہیں کہ وہ نفس کو فالو کرنے والے لوگوں سے بھری پڑی ہے، وہ فرعون سے بھری پڑی ہے۔ فرعون نے اپنے نفس کو فالو کیا تھا، اور فرعون کو جنہوں نے فالو کیا، فرعونی، تو جہنم ان لوگوں سے بھی بھری پڑی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نفس کو فالو کرنے والا شخص اور اس کے پیروکار۔ تو آج کا جو لیسن تھا وہ یہی تھا۔ شاید کہ اس ویڈیو کے بعد ہم کہیں نہ کہیں جب کسی گندی چیز کو دیکھیں میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہوں، میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ آج کل یہ کتنا عام ہے۔ ہمارے جو سوشل میڈیا میں اس دن ایک سیزن دیکھ رہا تھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، انڈین سیزن تھا وہ، میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا۔ تو ہوا کچھ یوں تھا کہ اس سیزن کے اندر نا کچھ بزرگ لوگ تھے، وہ کھڑے ہوئے تھے اور ایک لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ تو لڑکی سڑک پہ کھڑی تھی، اب وہاں پہ وہ لڑکی گاڑیاں آ کے رک رہی تھیں، اور انہیں لگ رہا تھا کہ وہ لڑکی جو ہے ان گاڑیوں والوں سے کچھ باتیں کر رہی ہے۔ تو اب وہاں پہ سوچ کیسے بدلی جا رہی ہے کہ اس سیزن کے اندر یہ بتایا جا رہا تھا کہ بابا جی کو بعد میں لوگوں نے سمجھایا کہ بابا جی آپ کسی کو جج نہ کرو، آپ کسی عورت کو جج نہ کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں کسی کو جج کرنا چاہیے، بالکل بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہیں، وہ جج کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ مالک یوم الدین، وہی ججمنٹ پاس کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ نہ ہم کسی کے دل کی باتوں کو جان سکتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا، نہ ہی ہم ان کی نیتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جو ایک برائی کو روکنے والا عمل تھا، ٹھیک ہے، جس طرح ہم کسی برائی کو دیکھتے ہیں اور ہم اسے سمجھاتے ہیں، ہم اسے روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، وہ اس سیزن کے ذریعے ہمارے ذہنوں میں میڈیا یہ ڈال رہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ برائی کو دیکھیں اگر، ٹھیک ہے، تو اسے اگنور کر دیں، بالکل اگنور کر دیں، ہاں، بلکہ ہم اس کو ایسے ہم سمجھیں کہ یار کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا ہے، مطلب کامن ہے۔ اور یہ چیز ابھی تو شاید آپ کے لیے بہت چھوٹی چیز ہو، لیکن جب آنے والے 50-100 سالوں میں جب ہمارے پاکستان میں اللہ نہ کرے لیکن اگر گے کمیونٹی یا اس طرح کی کمیونٹی بڑھتی ہے تو بھی ہمارے ذہنوں میں یہی سوچ ہوگی نا کہ ہم کس چیز کو فالو کر رہے ہوں گے، ہم یہی کہہ رہے ہوں گے کہ یار کوئی بات نہیں، یار ایسا ہوتا ہے، ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ حالانکہ یہ چیز ان ایکسیپٹیبل ہے، ایکسیپٹ ہم نہیں کر سکتے اس چیز کو، لیکن جو آنے والی جنریشن ہوگی اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گی۔ تو اگر ہم اس چیز کو یہیں سے بیس سے ہی ختم کر دیں، اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں کہاں سے پیدا ہو رہی ہیں، اپنے نفس کو فالو کر کے۔ جتنی بھی باتیں میں نے کی ہیں وہ ساری ہی اپنے نفس کو فالو کر کے ہو رہی ہیں۔ اور اب بتا ہمیں کس چیز کا خوف ہے؟ ہمیں خوف ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو ڈینائی کریں گے نا، شاید مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو ڈینائی کریں گے، ٹھیک ہے، ایک دریا کا فلو ہے نا، ہم اس کے اپوزٹ جائیں گے تو کوئی بھی ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ پتہ ہے آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دین کی طرف آنے سے پتہ ہے کیوں ڈرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یار میرا میں نے کافی لوگوں سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار میرا فرینڈ سرکل ختم ہو جائے گا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یار تمہارا فرینڈ سرکل کیوں ختم ہو جائے گا؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یار وہ گالیاں دیتے ہیں، یار وہ پھر تجھے پتہ ہے وہ لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، یار وہ پھر وہ ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے، یار میں تو یہ کام چھوڑنے پڑیں گے مجھے۔ آپ دیکھیں کہ آپ مجھ سے کوشچن کیا ہے آپ کا، ٹھیک ہے، آپ بتا کیا رہے ہیں مجھے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ سے جڑنا چاہتے ہیں جو بہترین دوست ہے اور بہترین ساتھی ہے، اور اس کے لیے آپ کو اپنی بری کمپنی چھوڑنی پڑے گی۔ اور حدیث ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ برے ساتھی سے بہتر ہے تک تنہائی۔ تو خیر بات کافی آگے نکل گئی۔ تو مولانا رومی کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے نفس سے بچنا چاہتے ہو، اپنے نفس کے شر سے بچنا چاہتے ہو،
تو موسیٰ کے خدا کو پکڑ لو. وہ کہتے ہیں کہ اگر تم فرعون سے بچنا چاہتے ہو, پھر نفس کے فرعون سے بچنا چاہتے ہو, اگر تم ان لوگوں میں نہیں ہونا چاہتے ہو تو موسیٰ کے خدا کو مان لو اور احمد سے جڑ جاؤ اور احد سے جڑ جاؤ. یہ مولانا رومی کے ورڈز ہیں. مجھے فارسی نہیں آتی, لیکن مولانا رومی کہتے ہیں ہر سانس میں ایک مکر ہے اور اس کے ہر مکر میں 100 فرعون اور فرعونیوں کے ساتھ غرق ہیں. موسیٰ کے خدا اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھاگ, فرعونیت سے ایمان کی آبریزی نہ کر, احد اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق پیدا کر. اے بھائی, جسم کے ابو جہل سے چھٹکارا حاصل کر. مولانا رومی کہتے ہیں کہ اللہ کے رنگ کو پکڑ لو, سبغت اللہ کو پکڑ لو, اللہ کا بہترین رنگ. تو آج کی سٹوری کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں. اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہو جو نامناسب ہو تو میں اس کے لیے معذرت کرتا ہوں, اور اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسی بات کروں ایسی بات کروں جو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا, سبسکرائب ضرور کیجیے گا, شیئر ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.